میں بھی طوفانی بارشوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے. درجنوں دیہات زیر آب آ گئے. متاثرین کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار موجود ہیں. سما کے نمائندے الیاس گبول سے مزید بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ وہاں کیا سچویشن ہے. جی الیاس, بتائیے گا. جی بالکل, راجن پور میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی. رود کو حصے سیلاب سے آنے والے جو ریلیں ہیں انہوں نے مختلف دیہات ڈبو دیے ہیں. درجنوں موازات جہاں زیر آب آ چکے ہیں, سینکڑوں بستیاں ایسی ہیں جن کا رابطہ منقطع ہو چکا ہے. وہاں پہ جو متاثرین ہیں, بے یار اور مددگار متاثرین ہیں, انتظامیہ کی جانب سے ریلیف کا جو کام ہے وہ تو جاری ہے, لیکن بعض ایسی جگہ ہیں, اگر میں بات کرتا چلوں محمد پور گم والا کی, تو وہاں وہ جو خاندان ہیں وہ فلڈ بندوں پر موجود ہیں, بے سر و سامانی کی حالت میں موجود ہیں. راجن پور میں اگر بات کرتے چلیں تو سونوا, میران پور, حاجی پور, تھمید, چک شہید, یہ مختلف دیہات ہیں وہ ڈبو دیے گئے ہیں. چک پتیات کے علاقے متاثر ہو چکے ہیں. اگر محمد پور گام والا ہو چکا ہے, اس کے بعد رجحان کے جو ہے علاقے وہ بھی پانی کے نظر ہو چکے ہیں. اس وقت جو ہے ہر طرف پانی ہی پانی ہے. متاثرین جو ہیں فلڈ بندوں پر بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے موجود ہیں. انتظامیہ کی جانب سے جو ہے جہاں بھی نشاندہی ہو رہی ہے تو وہاں پر ان کو جو ہے خیمہ فراہم کیے جا رہے ہیں. اور باقی جو ہے ریکارڈ جو مرتب کر دی گیا, اگر میں فصلات کی بات کروں تو 27,860 ایکڑ ہیں جو متاثر ہوئے ہیں, اور باقی جو نقصان ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے ریکارڈ مرتب کر دیا گیا ہے, اور متاثرین کی مدد کے لیے ریلیف کا کام بھی جاری ہے. جی چلیں جی, اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. اور امیر وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم جیسے کہ بات بھی کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے ڈیمز کے حوالے سے, تو ہم ان کی ایکسپرٹیز جو ہیں اس سے ضرور استفادہ حاصل کرنا چاہیں گے. اس کے علاوہ امیر وزیر جو ہیں سیکرٹری جنرل ہیں پلاننگ کمیشن کے, ان سے جانیں گے کہ مزید کیا پلاننگ ہو رہی ہے اور کیا کیا پلاننگز میں شامل ہے. تو سر, سب سے پہلے جو سوال ہوا تھا ڈیمز کے حوالے سے, میں چاہوں گی ایک تو وہ بات اپنی مکمل کیجیے گا, اور میرا ایک سوال ساتھ میں لے لیجیے گا کہ جو بارش اس وقت ہو رہی ہے کراچی میں, اگر اس پانی کو ہم سیو کر لیں تو کتنے % ہمیں جو ہے فائدہ ہے؟ دیکھیں, یہ مسکنسیپشن ہے, بڑے اس پہ ماہرین بھی بڑی اپنی رائے دیتے رہے ہیں کہ اس کو سٹور کراچی والے پانی کو کیسے کر سکتے ہیں. جہاں تک سٹور کرنے کا تعلق ہے, وہ پنجاب میں تو آپ کر سکتے ہیں, لاہور میں اور باقی شہروں میں, اور اس پہ کام بھی شروع ہوا ہے, اور جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بنائے گئے ہیں, اور اسپیشلی روڈا کا پروجیکٹ بڑا مشہور ہوا, آپ نے سنا ہوگا کہ روڈا کا پروجیکٹ ہی بیسیکلی اس کی اپنی جو اصل صورتحال ہے, جو اصل شکل ہے وہ راوی کی, وہ بحال کرنے کے لیے تھا, اور جو بارشوں کا پانی ہے اس کو ریسائیکل کرنے کے لیے تھا. لیکن وہ بھی اللہ معافی دے, آپ نے دیکھا پچھلے دور میں کیا ہوا کہ وہ اصل جو پروجیکٹ تھا اس کو اسٹیٹ مافیا کے حوالے کر دیا گیا, اور اس میں بڑے بڑے اسٹیٹ مافیا آ گئے, اور انہوں نے ہاؤسنگ اسکیم بنانی شروع کر دی. اور اس پہ جو CO تھے اس کے روڈا کے, وہ جو انجینئر راشد عزیز صاحب تھے, انہوں نے باقاعدہ ریزائن دے دیا جا کے کہ ہمیں تو کوئی اور ٹاسک دیا گیا تھا, لیکن اس پاکستان میں اس کو دوسرے اسٹیٹ مافیا نے آ کے قبضہ کر لیا. لیکن کراچی اور حیدرآباد کی جو ٹوپوگرافی ہے وہ اس چیز کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ وہاں پہ واٹر ٹینک بنا سکیں. اس کا ایک ہی حل ہے, جو ہب ڈیم ہے جو کراچی سے 56 کلومیٹر پہ ہے, اس کی 8,56,57,000 ایکڑ فیٹ اس کی کیپیسٹی ہے. اس کی اگر فیزیبلٹی بنا دی جائے, اور اس کو جس طرح منگلا ریزنگ ہم نے کی ہے اس کی بھی ریزنگ کی فیزیبلٹی بنائی جا سکتی ہے کہ وہ پانی سٹور کیا جا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اپنے جو ڈیمز کی بات کی, ابھی میں راجن پور کی سن رہا تھا کہ وہاں پہ جو سیلاب ہے اس نے تباہی مچا دی. آپ حیران ہوں گے کہ راجن پور کے جو پہاڑی نالا ہے کنڈ کے مقام پہ ایک ڈیم پرپوز ہوا 4 سال پہلے, اس کی ٹوٹل لاگت تھی 350 ملین, اور 100% فنانسنگ اویلیبل تھی, لیکن پچھلے 4 سال میں اس میں کوئی کام نہیں ہوا. اور وہاں کے آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پہ چیف منسٹر بھی پنجاب وہاں کے تھے, لیکن وہاں پہ کام شروع ہی نہیں ہو سکا. ابھی تک 4 سال ہو گئے پوری فنانسنگ کے اویلیبل ہونے کے باوجود, اور آج وہاں پہ تباہی مچا دی ہے ندی نالوں کے پانی نے. یہ تو حالت ہے ہماری کہ ہمارے پاس پیسے بھی موجود ہیں, پلاننگ بھی موجود ہے, لیکن ہم اس پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. جو چھوٹے ڈیمز کی آپ نے بات کی, تو بلوچستان میں ابھی اس جو PSDP فنڈ ہے, جو وفاقی ترقیاتی بجٹ جس کو کہتے ہیں, اس میں ابھی اس سال جو موجودہ گورنمنٹ آئی ہے اس نے اس میں 130 ڈیمز کے لیے جو پروویژن رکھی ہے کہ 130 ڈیم بنائے جائیں گے. لیکن جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم پلاننگ اس وقت کرتے ہیں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے. اب وہاں پہ 136 جو اموات ہو چکی ہیں, لوگوں کے گھر اجڑ چکے ہیں, لوگوں کے مویشی ہلاک ہو چکے ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب پہنچے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ نے جس طرح پہلے بات کی کہ سوشل میڈیا پہ, اور میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا وہ فیک ویڈیو چلا رہے تھے پرائم منسٹر صاحب کی. یعنی ہمارا یہ کلچر دیکھیں, ہماری قوم جو دیکھیں کہ ہم ایک قوم کی حیثیت سے اتنی بڑی آفت ہے, لوگ مر رہے ہیں, لوگوں کے مویشی
ہلاک ہو رہے ہیں, لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں, اور ہم اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. اس کے لیے میں پرپوز کروں گا, پہلے بھی سما ٹی وی نے ایک بہت بڑا چولستان پہ ٹیلی تھون کیا تھا, میں یہ کہوں گا تجویز ہے میری کہ اکیلی گورنمنٹ اس میں کچھ نہیں کر سکتی, نہ اتنے فنڈز ہیں. پہلے ہی پاکستان جو معاشی بحران سے گزر رہا ہے, ہمیں اپنے پورے میڈیا کو چاہیے, ہمیں جو پوری چیریٹی ہماری تنظیمیں ان کو چاہیے کہ آئیں پوری, جس طرح پاکستانی فوج کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہمیں چاہیے ایز پوری قوم ان کے لیے اٹھیں, ایک انسانیت کا ایک پورا ایک جو ہمارے پاس ایک سانحہ گزر رہا ہے اس سے ہم اکٹھے نپٹیں. اور دوسری بات آپ نے بات کی جو ڈیمز کی ہے, بیسیکلی ہمارے پاکستان میں یا لوگوں میں بڑا مسکنسیپشن ہے کہ یہ ڈیمز جو بنائے جاتے ہیں شاید یہ الیکٹریسٹی پیدا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں, جبکہ جو ڈیمز کا اصل مقصد ہے وہ پانی کی سٹوریج ہے, اور جو الیکٹریسٹی ہے وہ تو اس کی بائی پروڈکٹ ہے. جیسے آپ گھر میں ایک آپ کی ٹینکی ہے, آپ پانی بھر لیتے ہیں جب پانی آ رہا ہوتا ہے, اور جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں پانی چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے یہ ڈیم بنائے جاتے ہیں کہ جب بارشیں ہوتی ہیں پانی پیچھے سے آتا ہے, جب برف پگھلتی ہے تو پانی آتا ہے اور آپ پانی سٹور کر لیتے ہیں, اور جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو پانی چھوڑ دیتے ہیں. آپ پاکستان میں یہ دیکھیں, ایک جو کالا باغ ڈیم 40 سال پہلے پرپوز ہوا تھا, اس کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 7 ملین ایکڑ فیٹ ہے, اور اس میں سے 3600 میگا واٹ بجلی بھی جنریٹ ہونی تھی, اور جو انتہائی سستی بجلی تھی. آج ہم مہنگی بجلی کر رہے ہیں IMF کے کہنے پہ. اگر 7 ملین, اور اسی طرح باشا ڈیم جو بڑے سالوں کے بعد جا کے شروع ہوا ہے, اور اس کی جو 4800 میگا واٹ اس کی بجلی ہے جو سستی بجلی ہونی ہے, اور اس کا 8 ملین ایکڑ فیٹ ہے, 8 ملین ایکڑ فیٹ اس کی سٹوریج کیپیسٹی ہے. اور آج تک جتنا بھی سیلاب آیا ہے وہ 4 ملین یا 6 ملین یا میکسیمم 7 ملین ایکڑ فیٹ سے زیادہ پاکستان میں سیلاب نہیں آیا. اور یہ اگر ڈیم بن جاتے تو اگر یہ ڈیم بن جاتے تو پاکستان میں سیلاب کا ایک قطرہ بھی نہ آتا. لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ جو ڈیم بنانے تھے, اور یہ ڈیم کنہوں نے بنانے تھے, یہ ٹیکنوکریٹس نے بنانے تھے, یہ انجینئرز نے بنانے تھے. امیر صاحب, میں آپ سے یہی اس وقت میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کالا باغ کا جو ذکر کر دیا نا, ایک بار پھر دکھتی رکھ پہ ہاتھ آپ نے رکھ دیا. اب سچویشن یہ ہے کہ کالا باغ چھوڑ کے ہم نے داسو پہ اپنی ساری توجہ مرکوز کی, ہم نے دیگر پروجیکٹس پہ توجہ مرکوز کی. یہ کہا جا رہا تھا مختلف صوبوں کی وجہ سے کہ اگر بن گیا تو ہم ڈوب جائیں گے, اگر بن گیا تو ہم سوکھے میں مر جائیں گے. لیکن ابھی صورتحال یہ کہ ہم سوکھے میں بھی مر رہے ہیں چولستان میں, اور ہم ڈوب کے بھی مر رہے ہیں بلوچستان اور سندھ میں. سچویشن کیا ہے کالا باغ کی, کس کو کیا مسئلہ ہے, اور یہ بن کیوں نہیں رہا, کیا یہ بنے گا بھی یا از اٹ شیلفڈ؟ یہ دیکھیں, داسو ڈیم نہیں ہے, آپ تو یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. داسو تو ایک رن آف ریور پروجیکٹ ہے, باشا ڈیم ہے ایکچولی, باشا ڈیم ہے جو بننے شروع ہوا ہے اس کا, اور دوسرا کالا باغ ڈیم ہے. جیسے میں نے عرض کی کیوں نہیں بن رہا ہے, وہ تو یہ کہ سیاست کی نظر ہوا اور اس میں بہت ساری ایجنسیز انوالو تھیں. میں نے پہلے عرض کی کہ یہ ڈیم بنانا اور کہاں پہ بنانا ٹیکنیکل لوگوں کا کام ہے, ٹیکنوکریٹس کا کام ہے, انجینئرز کا کام ہے. پہلے جو وابڈا نے جتنے ڈیمز بنائے ہیں, تربیلا ڈیم بنا, منگلا ڈیم بنا, ابھی غازی بروتھا ڈیم بنا, تو یہ وابڈا نے بنائے ہیں, سیاسی قیادتوں سے پوچھ کے نہیں بنے. اب یہ بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں وقت ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور اس میں تمام سیاسی پارٹیاں ہیں, سارے 4 صوبوں کی سیاسی پارٹیاں ہیں, تو یہ کنسنسس کریں. اور جیسے آپ نے یہ کہا کہ اس وقت یہ تھا کہ اگر کالا باغ ڈیم بنا تو نوشہرہ ڈوب جائے گا, تو اس وقت جو وابڈا کے چیئرمین تھے وہ نوشہرہ سے تعلق رکھتے تھے, شمس الملک صاحب, انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میرا گھر ڈوبے گا. اب ایک نوشہرہ تو کیا پورا پاکستان ڈوب رہا ہے. اور میرے آج یہ لفظ سن لیں کہ تاریخ کا جبر پاکستان کے لوگوں کو کالا باغ ڈیم اور دوسرے ڈیم بنانے پہ مجبور کر دے گا. اللہ اکبر. اچھا, اور جو آنے والا وقت ہے, وزیر صاحب, امیر صاحب, میں آپ سے میری بات مکمل ہونے دیں. جی پلیز, میری بات مکمل ہونے دیں پلیز. اور جو آنے والا وقت ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ یہ ابھی ندی نالوں کا سیلاب ہے. ابھی 4 لاکھ کیوسک کا خطرہ ہے. جو دریائے سندھ کا پانی جب آئے گا 4 لاکھ کیوسک کا پانی سندھ کے علاقوں کو ڈبو دے گا. اور ابھی کل جو خبر آئی ہے کہ انڈیا نے راوی میں بھی پانی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے یا سوچ رہا ہے. انہوں نے اپنے گرداسپور کے علاقے خالی کرا لیے ہیں. جب یہ 2 لاکھ کیوسک پانی آئے گا راوی میں تو نارووال, قصور اور لاہور کے علاقے بھی
سیلاب میں ڈوب جائیں گے. جی بالکل. اور امیر وزیر صاحب یہ صرف انڈیا سوچ نہیں رہا بلکہ اس نے اعلان کر دی ہے اور پاکستان کو پیشگی اطلاع بھی دے دی ہے کہ تیار رہے. تو یقیناً اگر یہ پہلے سے کچھ انتظام ہو جاتے تو شاید ہم اس چیز کے لیے بھی مینٹلی تیار ہو جاتے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ذرا آگے بتائیں کہ کاچو میں سیلاب کو 9 روز گزر گئے ہیں مگر ابھی تک سینکڑوں دیہات کا تحصیل جوہی اور ضلع دادو سے رابطہ جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکا. اس کی وجہ سے متاثرین کو مشکلات کا سامنا ہے. سما کے نمائندے لیاقت علی سے مزید جانتے ہیں. جی لیاقت. جی دیکھیں کاچو میں سیلابی صورتحال کو آج 9 روز مکمل ہو گئے ہیں جبکہ سینکڑوں دیہات کا آج بھی تحصیل جوہی اور ضلع دادو سے ضمنی رابطہ منقطع ہے. اس وقت میں موجود ہوں واہی پاندی جوہی لنک روڈ پر. یہ سڑک جو ہے 2 مقامات سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے متاثرین کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ سیلاب کے باعث جو ہیں گیسٹرو سمیت دیگر امراض میں اضافہ ہو گیا جس میں 5 روز کے اندر 8 بچے ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ سینکڑوں ابھی بھی جو ہے متاثرین مختلف امراض میں مبتلا ہیں اور اپنے علاقوں تک محصور ہیں. متاثرین کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت کی جانب سے ابھی تک کوئی خاطر خواہ انتظامات نہ کیے گئے ہیں جبکہ جو بنیادی صحت مراکز ہیں وہ ابھی تک بند ہیں. اگر کھلے ہیں تو وہاں پر ادویات کا فقدان ہے. جبکہ میں آپ کو مزید بتانا چاہوں کہ سیلابی صورتحال کے باعث جو ہیں سینکڑوں جو کچے مکانات ہیں وہ بھی مسمار ہو گئے ہیں. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے سروے شروع کر دی ہے جبکہ سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی کے لیے وہ بھی کام شروع ہے. جی لیاقت ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اب ہوا یہ ہے کہ جب دریائے سندھ کی سطح میں اضافہ ہوا ہے تو دریا سے نامعلوم لاشیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. سکھر بیراج سے 2 ہفتوں میں 27 لاشیں برآمد ہوئی ہیں. بہت الارمنگ بات ہے. اور ان اموات کی وجہ کیا ہے سما کے نمائندے ساحل جوگی سے جانتے ہیں جو اس وقت سکھر بیراج پہ ہی موجود ہے. ساحل بتائے گا کیا وجہ پتہ چل سکی ہے؟ جی بالکل. بہت ہی افسوسناک خبر یہ ہے کہ دریائے سندھ کی سطح میں جیسے پانی کا اضافہ ہوا ہے تو سکھر بیراج سے لاشیں جو نامعلوم ملنے والا سلسلہ ہے وہ تھم نہ سکا ہے. پچھلے 4 روز میں یہاں پر جو ہے 20 لاشیں نکالی گئی ہے اور میں بتاتا چلوں کہ 2 ہفتوں کے اندر یہاں پر 9 خواتین سمیت 27 لاشیں جو معلوم تھی وہ یہاں سے نکالی گئی ہے. ایس پی سکھر سنگار ملک کی نگرانی میں یہاں پر جو ریسکیو کا عمل ابھی تک جاری ہے. ابھی بھی ایس پی سکھر جو ہے سکھر بیراج پر ہی موجود ہے اور جو ہے ریسکیو عمل کا خود جو ہے یہاں پہ وہ نگرانی بھی کر رہے ہیں. ہم ان سے بھی جانتے ہیں. ایسے سب یہ ہمیں بتائیں کہ یہاں سے تقریباً ابھی تک کتنی لاشیں نکالی جا چکی ہے اور وہ کہاں سے لاشیں آ رہی ہے, وہ کن افراد کی لاشیں ہیں؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی پچھلے 24 گھنٹوں میں جو دریا کا بہاؤ ہے اور اس حوالے سے کوئی 3.25 لاکھ کیوسیکس کے لگ بھگ جو ہے وہ پانی ہے اور اس کے ساتھ چونکہ یہ نچلے درجے کا سیلابی صورتحال ہے تو میں نے جیسے کہ پہلے بھی آپ سے گوش گزار کیا کہ یہ آنورڈز دیکھیں تربیلا, چاچڑا شریف, راجن پور, گڈو بیراج سارے دروازے کھلے ہیں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکھر بیراج کے اسٹل دروازے یہ بند ہیں اور لاشیں جب ملنے کا سلسلہ ہوا تو اطلاعات کے مطابق 18 لاشیں جو تھیں وہ پولیس نے اور پولیس کے جوانوں نے لوکل جو ہمارے غوطہ خور ہیں ان کو ہائر کیا اور پولیس کے بھی جو ہمارے جو ٹرینڈ غوطہ خور ہیں ان کو بھی 2 بندوں کو ہم نے اس میں نیچے اتارا. اور کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بیراج پہ کرین نہیں چل سکتی ہے, ہیوی مشین نہیں آ سکتی, روڈ چونکہ بڑا نیرو ہے تو جو ریکوائرڈ مشینری تھی وہ ہم نے لگا کے ساری لاشوں کو جو ہے وہ یہاں سے ریکور کروایا ہے. جی آپ نے سنا جو ایس پی سنگار ملک صاحب سما کے ساتھ اسپیشل گفتگو کر رہے تھے. جو باڈیز ملی ہے ان کی شناخت کی جا رہی ہے. تاحال کسی بھی ایک باڈی کی شناخت نہیں ہو پائی ہے. میں بتاتا چلوں کہ جو بھی یہاں پہ ڈیڈ باڈیز آ رہی ہے ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جو یہاں پہ جانوروں کی بڑے بڑے جانوروں بیسے ہیں اور بکریاں ان کی ڈیڈ باڈیز آ رہی ہے لیکن ان پر کھال نہیں ہے کیونکہ پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہے اور اتنا تیز پانی ہے کہ جانوروں کی کھال بھی جسم سے اتر جاتی ہے. تو یہاں پر جو بھی ڈیڈ باڈیز آ رہی ہے وہ ناقابل شناخت بھی ہے. اب پولیس کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس ڈیڈ باڈیز کی شناخت کس طرح سے کر سکتی ہے. جی ساحل جوگی میں اپڈیٹ کر رہے تھے. اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں شو میں اور ملک کی معیشت پہ اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. جو گلوبل پالیٹکس ہے اور جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ مسلسل اس جانب جو ہے وہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ پاکستان میں
بہت ہی جو سوشلی معاملات ہیں, پولیٹیکل اکنامک سچویشن ہے, وہ بہت زیادہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں. لیکن اگر ہم ایلیٹس کی طرف دیکھیں تو دے سیم ان اے موڈ آف ڈینائل. اس کے علاوہ جو خطے میں صورتحال پوری بنی ہوئی ہے, ہم سب یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان میں بڑی بری سچویشن ہے, بھارت میں بڑی سچویشن ہے, بٹ ناؤ بنگلہ دیش از آلسو اپ ٹو آسکنگ فرام IMF. وہ بھی جو ہے اس وقت وہاں جا پہنچا ہے. تو اس سب پہ کیا یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس کے صرف انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں یا پھر کچھ لوکل ریجنل فیکٹرز بھی ہیں؟ اور جو ہمارا سب سے بڑا سوال ہوگا, ہم ویلکم کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ماہر معیشت ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب کو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ہمارا سب سے بڑا سوال یہی ہوگا اگین کہ ساری چیزیں کر کے دیکھ لیں, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, ڈالر جو ہے وہ اڑا ہوا ہے, نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہے, مہنگائی نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. واٹس گوئنگ آن؟ السلام علیکم ٹو ایوری ون اینڈ گڈ مارننگ, ہیپی ٹو بی آن سما. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل فیکٹرز جو ہیں وہ مشکل ہیں. یوکرین کی جنگ نے جو سپلائی کنسٹرینٹس کریٹ کیے, اس کی وجہ سے آپ نے یہ دیکھا کہ دنیا بھر میں کموڈٹی کی جو پرائسز ہیں وہ بڑھ گئی. مثلا تیل کی قیمت بڑھی, ویٹ کی قیمت بڑھی, سو ساری جو کموڈٹیز ہیں وہ ایک بڑھی ہوئی قیمتوں میں ہیں. اس ٹائم پہ پاکستان میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑا. ٹریڈ ڈیفیسٹ سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے امپورٹس کی اور جو ہم نے ایکسپورٹس کی پچھلے 12 ماہ میں, جو ختم ہوا جون میں, تو ہمارا جو خسارہ تھا وہ تقریباً 45 ارب ڈالر پہ چلا گیا. اور یہ پرائمری وجہ ہے کہ آپ کا جو روپی ہے اس پہ ایک پریشر رہا. یعنی کہ روپی کی قیمت جو ہے وہ مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے, اور اگر مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے تو اس کی جو سپلائی ہے وہ اس وقت کم ہے اور اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, بیکاز امپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں. ہماری جو گڈس اور سروسز کی امپورٹس ہیں وہ 84 ارب ڈالر کی ہوئی, جو کہ نہایت ہی ایک ایگزاجریٹڈ اور ہائی لیول ہے. سو یہ تو ہے ایک کلیدی وجہ. پر پولیٹیکل انسرٹنٹیز ملک میں جو ہوئیں, پھر اکنامک انسرٹنٹیز یہ بھی ہوئیں کہ ہم فروری سے IMF کا پروگرام طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فروری سے اب ہم تقریباً اگست شروع کر رہے ہیں. ابھی تک سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے, پر ابھی بورڈ میں جانا ہے. اس کی ڈیلے سے باقی بھی جو ہمارے پاس پیسے آنے تھے نا وہ بھی ڈیلے ہو گئے. آسان طریقہ اس کا سمجھنے کا یہ, اس کا امپیکٹ کیا ہوا کہ 8.5 ارب ڈالر کے ہمارے ریزروز رہ گئے, بیکاز ہمارے جو IDB کے, ADB کے, ورلڈ بینک کے, یعنی کہ جو ملٹی لیٹرلز کہلاتی ہیں, ان کے پیسے, نیو کمرشل لوننگ, ہمارے پیسے وہاں سے بھی آنے تھے جیسے ہم بانڈ فلوٹ کرتے ہیں, ان سب میں دقت آئی. پھر ہمارے دوست ممالک نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ ہم سے اور پیسے لینا چاہتے ہیں, آئل فیسلٹی لینا چاہتے ہیں, ہمارا حصہ میں چاہتے ہیں کہ ہم انویسٹ کریں, تو آپ پلیز IMF کیجیے. ان ساروں کی وجہ سے IMF ڈیلے ہوا, اور IMF کا ڈیلے جو ہے ان سب کو ہولڈ بیک کیے ہوئے ہے, اور آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو 8.5 ارب ڈالر پہ آ گئے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک مارکیٹ سینٹیمنٹ خراب ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, آپ لوگ بھی یہ آج چاہیں گے کہ ہمارے پاس ڈالر ہی ہو تاکہ ہماری جو ویلیو ہے ایٹ لیسٹ وہ تو برقرار رہے. سو یہی سینٹیمنٹ ایکسپورٹر کا بھی بن جاتا ہے اور جو ریمٹ کر رہا ہوتا ہے اس کا بھی بن جاتا ہے. سو یہ ہے وہ اوور آل تنازل جس میں اس وقت ملک کھڑا ہوا ہے, جس میں آپ روپی کی ایک ڈی ویلیویشن دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک ایک مشترکہ بیان ہوگا, وہ بھی یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ یہ روپے کی قدر وقتی ہے, آنے والے چند مہینوں میں روپے کی قدر جو ہے وہ اس طریقے سے ہم نہیں دیکھیں گے جیسی اس وقت سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو بیان ہے یہ یقیناً بڑی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ آنے والے چند مہینے اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ ڈالر بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ بیان انہوں نے کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے, یا ہم یہ کہیں کہ وقتی طور پہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے یا تھوڑا سا عوام کو تھوڑا سا کول رکھنے کے لیے یہ بیان دیا گیا ہے؟ اس کے بھی دو تنازل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا جون گزرا وہ انتہائی دشوار تھا. ہم نے امپورٹس جو کی, اسپیشلی جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی, آئل امپورٹس جو تھیں وہ بہت زیادہ کی, اور اس آئل امپورٹس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارا تجارتی خسارہ تھا وہ جون میں بہت زیادہ بڑھ گیا, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی جو ہے وہ 2.3 بلین ڈالر پہ چلا گیا. یہ ایک کافی ریزڈ لیول ہے. ہم 1.5 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کرتے ہوئے آ رہے تھے, تو اس کو بڑھ کے 3 ارب ڈالر کے قریب, 2.3 ارب ڈالر کے قریب چلا گیا. سو وزارت خزانہ یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کرنچ ٹائم ہے جو کہ کریٹ ہوا ہے اس بڑھے ہوئے امپورٹ لیول پہ. جیسے ہی ہم جولائی میں آئے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو امپورٹس ہیں وہ 5 ارب ڈالر کے قریب آ گئی, یعنی کہ کم ہو گئی. اور اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ جو آئل امپورٹ زیادہ ہو گیا. اب مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ ہم 4 ویک کے تقریباً ریزروز رکھتے ہیں ڈیزل کے ملک میں. اس وقت ملک میں 6 سے 8
वीक के रिजर्व्स मौजूद हैं. सो इससे आपको ये पता चलेगा कि हमने ये इम्पोर्ट कर दिया है ज़्यादा जून में. अब अगर जुलाई में इंपोर्ट कम हो जाती है तो रुपए की जो ज़रूरत है वो कम होगी. सो ये कहना चाह रहे हैं कि ये टेम्प्रेरी चीज़ है. बट साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि आज ही हमने देखा कि जो एक्सपोर्ट का भी फिगर है जो कि $2.9 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई थी, वो भी तकरीबन $800 मिलियन कम हो गई है. सो हमें उस पर भी निगाह रखनी चाहिए. पर ये ठीक बात है कि जो एक लिक्विडिटी डॉलर क्रंच, पाकिस्तान जो है वो एक लिक्विडिटी डॉलर क्रंच में है कि ना हमें दोस्त ममालिक पैसे दे रहे हैं, ना हमें IMF पैसे दे रहा है, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ी हुई आ रही हैं. अगर ये सब कुछ होगा तो ऑब्वियसली रुपए की कदर जो है वो मुस्तहकम नहीं हो सकती. बट अगर ये सारी कंस्ट्रेंट्स रिमूव कर दी जाएं कि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएं, हमारी ऑयल की खपत कम हो जाए, IMF से पैसे आ जाएं, बाकी ममालिक से पैसे आ जाएं, तो ये इसमें बेहतरी होगी. तो लेट्स होप कि हम इसी तरफ जा रहे हैं. एंड मैं भी होप कर रहा हूं कि इंपोर्ट्स को इस लेवल पे $5 अरब पे तो शायद नहीं, पर $6 अरब के करीब अगर मेंटेन कर लिया जाए और एक्सपोर्ट्स को वापस $3 अरब के करीब लाया जाए, तो हम शायद ये जो वक्ती डिफिकल्टी देख रहे हैं इससे कुछ बेहतरी हो जाए और रुपए को दोनों तरफ मूव होते हुए देखें. डॉक्टर साहब, एक आखिर में मैं आपसे शॉर्टली इस पर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. हमने पहले इतना डिले IMF की जानिब से कभी नहीं देखा. हमेशा होता था कि जी फ़लाँ किस्त आ रही है, फ़लाँ दोहा में मीटिंग है या वहाँ मीटिंग है, वहाँ जाते थे, मीटिंग होती थी, मिल जाता था और मामलात हो जाते थे इसी तरीके से. व्हाट्स द डिले करंटली? ये इंतहाई अच्छा सवाल है और वो ये इसलिए है कि मैंने बारहा कहा है कि ऑल रोड्स फ्रॉम पाकिस्तान फॉर द पास्ट मैनी मंथ्स ऑल गो टू IMF और कोई भी डिले नहीं होना चाहिए. इसकी कई वजूहात हैं. एक तो वजह यह है कि चूँकि मुल्क में बहुत सी चीज़ों की कीमतों की तब्दीली करना थी फरवरी से ही ऑनवर्ड्स, अगर आप देखें बिजली की भी, गैस की भी, पेट्रोलियम की भी, और गवर्नमेंट्स कोई भी हों वो थोड़ी सी इस पर हेजिटेंट थी. तो उसने एक हमारे और IMF के दरमियान एक जिसे कहेंगे एक ऐसी फ़िज़ा क्रिएट कर दी कि एक कंफर्ट नहीं क्रिएट हो रहा था और हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच रहे थे. फिर आपने देखा कि एक टाइम गेन हुआ जहाँ पे एक नई हुकूमत आई और अगर अप्रैल में नई हुकूमत आई तो इट हैड टू टेक टाइम टू फाइंड इट्स फीट ऑन द ग्राउंड. फिर वो वक्त लगा, फिर दोहा से पहले वाशिंगटन हुआ, फिर दोहा हुआ, फिर हमें बजट सीजन आ गया. जब बजट सीजन आ गया तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप वो बजट दीजिए जो आप हमसे एग्री करेंगे और अगर आप वैसा बजट देंगे तो हम आगे चलेंगे. पर पाकिस्तान ने एक बजट दिया. फॉर एग्जांपल हमने 7,000 अरब के करीब अपने FBR टारगेट से थे. IMF का ख्याल था कि ये 7,450 अरब होने चाहिए. फिर हमें रिव्यू करना पड़ा. तो ये सब वो अवामिल थे जो कि इसको डिले करते रहे. बट ऑल्सो आई थिंक कि एक हमें अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना चाहिए जब हम IMF से डील कर रहे हैं. मैंने पाकिस्तान के लिए 15-16 रिव्यूज़ करवाए हैं और मैं बारहा ये कहता रहा हूँ कि अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी रखें लोग ताकि IMF से उसी ज़बान में गुफ्तगू कर सकें और हम ये एग्रीमेंट्स जल्दी कर सकें. अगर ये एग्रीमेंट्स आप सही फरमा रहे हैं जल्दी हो जाता तो शायद जो डिफ़िकल्टी देखने में आ रही है ये इतनी ना हो. ठीक है, बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप मौजूद थे और ये बड़ा ज़रूरी है. किसी भी हवाले से अगर हम बात करें आने वाले वक्त को लेके हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए ताकि बुरे वक्त से हम बच सकें. अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा. कश्मीर प्रीमियर लीग का दूसरा सीज़न अगस्त के दूसरे हफ्ते से शुरू होगा. मीरपुर रॉयल्स के हेड कोच अब्दुल रज़ाक और ऑनर अब्दुल वाजिद ने समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान से गुफ्तगू की है. ये आपको गुफ्तगू दिखाते हैं. पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, ऑलराउंडर, एक ऐसा नाम जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग में अपने लंबे लंबे छक्के लगाने की वजह से और मैच विनिंग इनिंग्स खेलने की वजह से खासी शोहरत रखते हैं. अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं. पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में भी काम कर रहे हैं और इस वक्त KPL सीज़न 2 में मीरपुर रॉयल्स के हेड कोच हैं. रज़ाक भाई, कैसी रही ड्राफ्ट, खिलाड़ी कैसे सिलेक्ट हुए, कैसा देख रहे हैं सीज़न को? बहुत ही अच्छा, और मैं KPL की मैनेजमेंट को मुबारकबाद देना चाहूँगा. इस साल बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ड्राफ्टिंग भी कराई, लॉन्चिंग भी कराई और टीमें भी मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बैलेंस में बनी. अच्छा, जो आपका मैनेजमेंट स्क्वाड है, वसीम अकरम द ग्रेट, आप और फिर शुएब मलिक, ये 3 ऐसे बंदे हैं जो किसी भी यंगस्टर्स के लिए एक कहने चाहिए ऐसी अपॉर्चुनिटी है लाइफ चेंजिंग. तो ये कितना अच्छा है और आपको कितना एडवांटेज मिलेगा कि ऐसे लोग आपके साथ हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस आगे कंटिन्यू कर? देखिए, एज ए क्रिकेटर इंस्पिरेशन मिलती है. वसीम अकरम मेरे आइडल भी रहे हैं और शुएब मलिक हम इकट्ठे भी खेले हुए हैं और उनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है. इससे काफ़ी हेल्प आउट होती है क्योंकि जब
کرکٹر کام کرتا ہے تو اس کا ایم ایک ہوتا ہے, سوچ ایک ہوتی ہے, اور بیٹرمنٹ فار پلیئرز, یہ ان کے لیے ایک پلس بونس پوائنٹ ہوتا ہے. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ میرپور رائل کی ٹیم کے جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کو فل کانفیڈنس دیا جائے, ان کو فزیکلی مینٹلی جہاں بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کی ضرورت ہے ہم وہاں پہ حاضر ہیں. جی بالکل. رزاق بھائی, اس بار آپ نے جونیئر رزاق کو بھی سلیکٹ کیا اپنے اسکواڈ میں, ایمرجنگ کیٹیگری میں ہے, تو ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں گرو اپ ہوتے ہوئے, اور کیا لگتا ہے آپ کو جرمز ہیں جو ایک اچھے کرکٹر میں ہونے چاہیے؟ ڈیفینیٹلی بڑا پوٹینشیل ہے اس میں. ابھی وہ پاکستان نیشنل انڈر-19 بھی کھیل رہے ہیں, اس میں بھی اچھا پرفارم کر رہے ہیں, تو ان کو ایمرجنگ میں رکھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ان کو کانفیڈنس دیا جائے. اتنی بڑی ٹیم میں موقع ملنا بڑا مشکل ہے, پر ایز اے اس کے کانفیڈنس کہ اس کا نام اس کو پتہ ہو کہ وہ KPL کا ٹیم کا حصہ ہے. تھوڑی سی نیشنل ٹیم کی بات کر لیتے ہیں. سری لنکا میں بھی کھیلا, اچھی سیریز رہی, لیکن مڈل آرڈر کا جو ٹیسٹ کا ایشو ہے وہ نہیں سارٹ آؤٹ ہو رہا. عبداللہ شفیق نے اچھا کھیلا, کیسے انالائز کرتے ہیں پاکستان پرفارمنس کو؟ دیکھیں, میرے اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے پاکستان ٹیم آن دی ٹاپ ہے, اور پرفارمنس وائز, فٹنس وائز, مینجمنٹ وائز, اور جتنے بھی معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں ایک پیج پر ہم سب ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ورلڈ میں جتنی بھی ٹیمیں وہ پاکستانی پلیئروں کی تعریف کر رہی ہیں. تو بس ہمیں ایک لک چاہیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا پاکستان ٹیم جو ہے نمبر 1 نمبر 2 پہ فال کرے گی, ورلڈ کپ بھی جیت کے لائے گی, اور یہ جتنے بھی ٹرافیز ہیں ICC کی وہ پاکستان لے کے آئے گا. ٹھیک ہے, آخری سوال ہے. عبدالرزاق کے جانے کے بعد کوئی دوسرا عبدالرزاق نہیں مل رہا, شاہد آفریدی نہیں مل رہا, بہت سارے آل راؤنڈر ٹرائی کر لیے, کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ آپ ڈومیسٹک میں بھی ساتھ ہیں کھلاڑیوں کے, کیوں اس پائے کا آل راؤنڈر نہیں مل پا رہا؟ دیکھیں, یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے, اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نظر رکھیں, اور جتنے بھی کوئی بھی چیز اگر ایسی پوٹینشیل وائز نظر آتی ہے پلیئروں میں ہم اس کو ہائی لائٹ کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو مجھے امید ہے کوئی نہ کوئی ایسا پلیئر ڈیولپ ہوگا پوٹینشیل وائز بھی, اور وہ میری جگہ کیا وہ اچھے پلیئروں کی جگہ لے. کہ ہیڈ کوچ میرپور رائلز عبدالرزاق صاحب سے ہم نے آپ کی بات کروائی, نہ صرف آپٹیمسٹک ہیں KPL سیزن 2 کے حوالے سے, بلکہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں امید کر رہے ہیں کہ کوئی اچھا آل راؤنڈر پاکستان کرکٹ ٹیم میں آئے گا جو پاکستان کا نام روشن کرے گا. اب ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے جو آنر ہیں KPL سیزن 2 میں میرپور رائلز کی, اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس طرح کا سفر رہا ان کا, اور اب انہوں نے ٹیم خریدی ہے تو وہ کس طرح اس سیزن کو دے. عبدالواجد صاحب, یہ KPL سیکنڈ ایڈیشن آپ نے ایک ٹیم جو آن کی ہے, کیا اس کی ابھی تک کی پروگریس ہے, کون کون اس میں کھلاڑی ہیں, اور کس سوچ کے ساتھ آپ نے ٹیم خریدی ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جس طریقے سے آپ نے بتایا, آلریڈی ہم ایک ایجوکیشن سیٹ اپ پرائم انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز اور پرائم اسپورٹس اکیڈمی جو ہے وہ چلا رہا ہے. اصل مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ اسپورٹس کے تھرو جو ہے نیشن کو بلڈ کرے اور اسپورٹس کو پروموٹ کرے, اسپیشلی ان کشمیر میں بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے, اور جو کہ ابھی تک ان کو موقع میسر نہیں ہوتی ہے. بڑا ایک بہترین اسکواڈ تیار ہو گیا, اور اسپیشلی مجھے اتنی خوشی ہے کہ جو ہمارے پاس, کیونکہ ہمیں 5 پلیئر کی تھی کہ 5 پلیئر ہم نے رکھنے ہیں کشمیری, تو الحمدللہ ہم نے 6 رکھ لیے, اور 6 کے 6 جو ہے وہ اسپیشلی میرپور کے ہیں, وہ میرپور سے تعلق رکھنے والے ہیں. تو یہ ایک بڑی خوشی ہے کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو اوپر لے کر آ رہے ہیں, تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. کشمیر کے جس بھی کونے سے ایک اچھا ٹیلنٹ ہمیں نظر آئے گا, اور ہم ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام جو اس ایونٹ کے بعد ہونے جا رہا ہے اور کرنے جا رہا ہے, تو وہاں سے جتنے بھی بچے ہیں تو ان کو ڈیفینیٹلی ہم اپرچونیٹی دیں گے کہ وہ اسلام آباد میں آئیں, ہمارے ساتھ ہاسٹل میں رہیں, وہاں اپنا پریکٹس کرے, اور وہ اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ پورا دنیا کو دکھا سکے. تو یہ کوشش ہے کہ ینگ بچے اور انرجیٹک بچے جو ہے ہم دنیا کے سامنے لا سکے. ٹھیک ہے, عبدالواجد صاحب سے ہم نے آپ کی بات کروائی. نہ صرف انہوں نے ٹیم خریدی ہے بلکہ ان کا ایم جو ہے بہت ہائی ہے. کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ یہاں پر نہیں رکے گا, ہم ایک ہائی پرفارمنس سینٹر بھی سیٹ اپ کریں گے, میرپور کے اندر گراؤنڈ بنائیں گے, تاکہ کھلاڑی جب KPL کے بعد واپس کشمیر کے گراؤنڈز میں جائیں تو ان کو ایک فیسلٹی ملے, اور گرو کرتے جائے کشمیر کا ٹیلنٹ, اور پاکستان کرکٹ ٹیم میں بھی جگہ بنے. ویلکم بیک. اور ایک بار پھر ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ سردار صاحب موجود ہیں, سردار شاہ نواز, جو کہ جو اسکینڈینیوین ریجن ہے خاص طور پہ ناروے, وہاں پہ جو ہے اس وقت انہوں نے کشمیر کی آواز بلند کی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ جس وقت گستاخانہ حقوق کا معاملہ آیا تھا اس وقت انہوں نے اس طریقے سے دوسری کمیونٹیز تک اپنا پیغام پہنچایا جس طریقے سے پیغام پہنچانا چاہیے تھا. اچھا سردار صاحب, ایک اور بڑا اہم سچویشن بنتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور یورپ کی ٹریڈ ٹائز کی. ہم نے دیکھا پچھلے دنوں GSP+ کا درجہ ملنے کے بعد کچھ چیزیں بہتر بھی ہوئی, لیکن ابھی جو معاشی صورتحال بنی ہوئی ہے بڑی خراب ہے. ایسے میں پاکستان اور یورپ کے جو ٹریڈ ٹائز ہیں وہ کیسے
فائدہ پہنچا سکتے ہیں پاکستان کو، اسپیشلی کووڈ کے بعد اور آج کل جو معاملات چل رہے ہیں اس میں بھی؟ دیکھیں جی، اس میں سب سے بڑی جو امپورٹنٹ بات سوچنے کی یہ ہے، جس پہ بہت ساری بحث بھی ہوتی ہے، کہ ہمارا جو ٹریڈ ہے پاکستان کا وہ سب سے زیادہ یورپین کنٹریز کے ساتھ ہے، وہ امریکہ کے ساتھ ہے. تو وہاں پہ جب سیاسی حالات یہاں پہ ہوتے ہیں یا سفارتی طور پہ جب کوئی پرابلم کریٹ ہوتی ہیں تو ان کا اثر ظاہر ہے اس چیزوں کے اوپر پڑتا ہے. لیکن اس کے باوجود آج تک میرا خیال ہے کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ یورپین یونین اور ان لوگوں نے کوئی پاکستان کو ریلیف ہی دی ہے، یعنی آسانیاں پیدا کی ہیں پاکستان کے لیے. تو ٹریڈ کے حوالے سے اچھا جو ایکسپورٹ ہماری ہے وہ اچھی جا رہی ہے. مینگو جو ہے ناروے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ناروے میں تو پاکستان کے رائس، پاکستان کی جو مینگوز ہیں، اس کے بعد یہ جو پنک سالٹ ہے، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بے شمار اس کی جو امپورٹ وہاں پہ ہو رہی ہے. تو یہ معاملات ٹھیک چل رہے ہیں اور آگے بہتری کی طرف جا رہے ہیں میرے خیال میں. ٹھیک، تو سر آپ کشمیر آئے، کشمیر آپ کو کیسا لگا؟ یہ میں آیا، میں کافی مدت کے بعد آیا ہوں. آزاد کشمیر میرا آبائی جگہ ہے. میں کوئی 17-18 سال کی عمر میں شاید یہاں سے چلا گیا تھا. بہت خوبصورت جگہ ہے، وہاں پہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، ٹورزم کے حوالے سے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. انفارچونیٹلی آج کل وہاں کے حالات بھی کوئی اتنے اچھے مجھے نظر نہیں آئے پولیٹیکلی، جو کچھ معاملات وہاں پہ ہو رہے ہیں. میری ڈسٹرکٹ پونچھ ہے، وہاں پہ ایک عوامی تحریک بنی چل رہی ہے جو کہ بجلی کے بلات کے حوالے سے اس طرح سے، اور وہاں مقامی طور پہ جو انتظامیہ ہے، میں معذرت سے یہ کہوں گا کہ وہ اس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پا رہے جس طرح سے کرنا چاہیے. بے پناہ پولیس جو ہے وہ لوگوں پہ تشدد کر رہی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں اس تناظر میں دیکھنی چاہیے. چونکہ میرا سبجیکٹ کشمیر ہے، تو جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آزاد کشمیر میں بعض دفعہ جب پولیس لوگوں کو گرفتار کرتی ہے تو ان کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے جو بھارت میں پولیس جو ہے وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں کرتی ہے. تو اس سے بڑا ایک پرابلم کریٹ ہوتی ہے. اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ مقامی طور پہ پولیس کا جو ادارہ ہے یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن اس کا الزام انفارچونیٹلی میں یہ کہنا چاہوں گا جو لوگ سن رہے ہیں متعلقہ لوگ، کہ وہ پاکستان کے بعض ادارے جو ہیں یا جو محکمے ان کے اوپر لگتا ہے. تو اس چیز کو سوچنا چاہیے ہمیں کہ اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا جائے. بالکل سر، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور جب تک یہ چیز نہیں ہم سوچیں گے تب تک آئی تھنک ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے. اب ذرا ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اور سوال تمام لوگوں سے یہ ہے کہ کیا آپ پریشان ہیں کہ آپ کے بچے پڑھائی میں کمزور ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، سبق یاد نہیں کرتے اور ان کی جو توجہ ہے وہ پڑھائی کی طرف نہیں ہوتی بلکہ کھیلتے کودتے رہتے ہیں ہر وقت جو ہے. اگر یہ سب مسئلے آپ کے بچوں کے ساتھ ہیں تو تمام مائیں جو کہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ بچہ اسکول میں بھی نہیں پڑھتا، گھر آتا ہے تو گھر آ کے بھی کھیل کود میں لگ جاتا ہے، وہ تمام مائیں یہ سیگمنٹ ضرور لازمی دیکھیں کیونکہ آج ہم اس پہ بات کرنے والے ہیں اور اس پہ بات کرنے کے لیے ماہر نفسیات مریم نقوی نے ہمیں جوائن کیا. مریم السلام علیکم، بہت شکریہ آپ ہم سے گفتگو کر رہی ہیں. اچھا، تھوڑا سا میں اس سے ڈس ایگری بھی کرتا ہوں بیکاز ہمارا جو سسٹم ہے پڑھائی کا وہ بچوں کی ذہانت کے بجائے بچوں کے رٹیفیکیشن کو گریڈ کرتا ہے. چلیے اس سے قطع نظر اب یہ چھوٹے بچے جو ہیں مائیں بڑی پریشان ہوتی ہے کہ یہ کھیل نہیں رہا، خاص طور پر آج کل جو موبائل آ گئے ہیں. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے ماؤں کو یا پھر جو ان کے گارجینز ہیں ان کو کہ وہ بچوں کو پڑھائی کی جانب تھوڑا سا راغب کریں؟ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ. مریم نقویز ہیئر. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسکریننگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، بچوں کو بہت زیادہ گیجٹس یوز کرنے کے لیے دے دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اپنی جو تعلیمی صلاحیات ہیں ان میں پیچھے رہ گئے ہیں. تو ان کو اچھا کرنے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے فرسٹ آف آل تو پیرنٹس کو، ٹیچرس کو اسٹوری ٹیلنگ پہ لے کے آنا چاہیے. بچوں کو جو ہے اسٹوریز کے تھرو سکھانا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو جتنی بھی آگے جو ہمارا آنے والا جدید دور ہے اس میں کیا ہوگا کہ سارا ورک جو مشینری کرے گی. وی جسٹ ہیو ٹو امیجن، اسٹوڈنٹ ہیو ٹو امیجن. بچہ تو جسٹ امیجن کرے گا، تو امیجن کرنے کے لیے اسے سوچنے کی ضرورت ہے. ہی اور شی ہیز ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ. تو اس کے لیے پہلے ہم اسے ریڈی کریں گے تھرو اسٹوریز. جیسے ہماری مدرز، ہمارے ٹیچرز ہمیں اسٹوری سنایا کرتے تھے. تو ایک تو بچہ اٹریکٹ ہوگا جب آپ تھرو اسٹوری بچے کو سکھائیں گی یا سکھائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا سینس آف ہیومر ڈے بائی ڈے ڈیولپ ہوتا جائے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا مریم، مجھے یہ بتائیں گے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے ان کی بیس بنانا، چیزیں یاد کروانا، کیونکہ بچوں کو چیزیں یاد نہیں رہتی. کچھ بچے ہوتے ہیں جن کی میموری بہت اچھی ہوتی ہے، ایک دفعہ کوئی کارٹون دیکھ لیا، کچھ بھی دیکھ لیا، کوئی بک میں چیز دیکھ لی، انہیں یاد ہو جاتا ہے، اوکے ٹھیک ہے، A for apple and B for ball.
کچھ بچوں کو یاد نہیں ہوتا. جو مائیں اس مسئلے کو فیس کر رہی ہوتی ہیں تو پلیز اس حوالے سے بتائے گا. جی بالکل بالکل, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. سو مینی پیرنٹس آر کمنگ ٹو می. لاسٹ ڈے آئی ہیو ریسیوڈ اے کال فرام ا مدر. شی واز ورریڈ اباؤٹ دیٹ. آئی ریسیوڈ اے کال فرام سیالکوٹ اینڈ شی واز ورریڈ اباؤٹ دیٹ مائی ڈاٹر couldn't memorize. What is the reason behind? اسکریننگ بہت زیادہ, اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے. ایک گلاس ہے اس میں اتنا ہی پانی ڈالنا ہے جتنی اس میں کیپیسٹی ہے. اگر آپ سراؤنڈنگ کی تھنگز اس میں ڈال دیں گے تو باقی چیزیں کہاں ڈالیں گے؟ ٹھیک ہے. اور لرننگ اسکل کو انہینس کرنے کے لیے فرسٹ آف آل ریکگنیشن از ویری امپورٹنٹ. آپ کو ساؤنڈس کے اوپر فوکس کرنا ہے. تھرو ساؤنڈس آپ کو کریمنگ نہیں کرانی پڑے گی, آپ کو رٹا نہیں لگوانا پڑے گا. انگلش اور اردو میں اگر آپ آوازوں کے تھرو بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو بچے کی میموری تو شارپ ہوگی, اسے اسپیلنگ لرن نہیں کرنے پڑیں گے, کریمنگ نہیں کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. اور یہی جو آپ نے بات کی اسپیلنگ بیز میں, یہ ٹیکنیک سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے. اچھا مریم, اب سچویشن جیسے کہ ہم نے اسکرین ٹائم کا بھی بتایا وہ بڑھتی جا رہی ہے اور صرف بڑھ نہیں رہی ہے, ایڈکشن کی جانب جا رہی ہے. بٹ ہر چیز کے منفی اور مثبت پہلو بھی ہیں. اب جب اسکرین ٹائم بڑھی گیا ہے بچوں کا تو ان کو اس اسکرین پہ ایجوکیشن کی طرف کیسے لے کے آئیں؟ مختلف ممالک ہے, جاپان, وہاں پہ ایج لمٹ بھی ہے, ٹائم لمٹ بھی ہے کہ اتنے دن میں اتنے گھنٹے آپ کے پاس ٹیب ہو سکتا ہے, اتنی ایج کے بعد آپ کے پاس ٹیب ہو سکتا ہے. ڈو یو تھنک کہ ہمیں بھی اسی فارمیٹ پہ جانا چاہیے؟ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. میرے خیال میں اسکریننگ بہت شارٹ ٹائم کے لیے ہونا چاہیے. اسکرین ٹائم اسکرین ٹائم دیکھیں کہ اگر ہم اسکول میں بھی وہی چیز دکھائیں گے, بچوں کو کارٹونز واچ کرا رہے ہیں اور گھر میں بھی بچہ رہتا ہی اسکرین پہ ہے, تو وہ میموری, اس کے لیے میموری ایشو ہو جاتا ہے. میموری ویک ہو ہی جسٹ اسکرین کی وجہ سے رہی ہے. اگر آپ اسکرین ٹائم کو ویری شارٹ کر دیں گے, یو ول میک اٹ ویری شارٹر. تو اٹس ایزیئر فار اے کڈ ٹو ڈیولپ ہز پرسنالٹی, ٹو انہینس ہز میموری, کیونکہ اس کو ٹائم مل جائے گا چیزوں کو یاد کرنے کا, مائنڈ میں رکھنے کا. تو میرے خیال میں according to myself, hardly 2 hours it should be. Screen time 2 hours کے لیے ہونا چاہیے. اچھا مریم, ویسے یہ بہت ساری کم ماؤں کو سمجھ آتا ہے کہ اسکرین ٹائم آپ کا 2 گھنٹے کے لیے ہونا چاہیے, کیونکہ وہ بچہ کھانا نہیں کھا رہا, موبائل دے دیا, ماں کوئی کام کری, یہ سو رہی تو موبائل پکڑا دیا, وہ 2 گھنٹے سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا مریم, مجھے یہ بتائیں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے اچھے اسکول کی اسکولنگ بچوں کی اسٹارٹ کروائی جاتی ہے ابیکس سے. بہت سارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے, بہت سارے گھروں میں ٹوائز کی جگہ بچوں کو ہم یہ دے دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ٹیبلٹ دیں ہم ابیکس دیتے ہیں. میں یہ چاہوں گی کہ وہ مائیں جن کے بچے ابھی پڑھنا سٹارٹ ہوئے ہیں, وہ اپنے بچوں کو ٹیبلٹ پہ پڑھانے کے بجائے, موبائل پہ سکھانے کے بجائے, کون سی ایسی چیزیں ہیں, میوزک بک ہے یا کون سی ایسی چیزیں آپ کی نظر میں کہ وہ اپنے بچوں کو لا کے دیں اور کہیں کہ اس کے تھرو آپ نے پڑھنا ہے, نہ کہ ٹی وی پہ چیزیں لگا دیں, نہ کہ موبائل پہ چیزیں لگا دیں؟ کلرنگ بک ہونی چاہیے. پھر تھریڈ کے تھرو جو بیڈس ہیں ڈفرینٹ کلرس کے, ڈفرینٹ شیپس کے, ہی اور شی ہیز ٹو سیٹل ڈاؤن. تھریڈنگ ایکٹیویٹی کروانی چاہیے بچے کو گھر پہ. اس کے بعد شیپس کے تھرو بچے کو سکھانا چاہیے, کلرس کے تھرو سکھانا چاہیے. جو اینیملس کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں, فروٹس, ویجیٹیبل, اینیملس کے سارے جو آرٹیفیشل تھنگس ملتی ہیں, ان کے تھرو مدرس کو سکھانا چاہیے. کلرنگ سے گرپ اچھی ہو جاتی ہے. وائٹ بورڈ کا بہت زیادہ یوز ہونا چاہیے. اس سے بچے کا ایک تو انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. جن بچوں کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے, جو بچے انٹرسٹ شو نہیں کرتے, وائٹ بورڈ ایک بڑی نئی سی یونیک سی چیز لگتی ہے, اور فلوئنٹلی موو کر رہا ہوتا ہے نا اس کے اوپر پین آپ کا, تو بچہ بڑا انجوائے کر رہا ہوتا ہے. جتنے بھی ماشاءاللہ میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں الحمدللہ وہ بہت 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 کینلی انٹرسٹ لینا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر. تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, میں آبزرو کر رہی ہوتی ہوں. 20 ایئر میں نے یہی آبزرو کیا کہ جتنا ماں اور ٹیچر کینلی بچے کو آبزرو کر سکتی ہے ایز اے سائیکیٹرسٹ, مدر کو ایک سائڈ پہ رکھ دے, اگر وہ چاہتی ہے کہ بچہ اچھا پڑھے تو شی ہیز ٹو بیکم اے سائیکیٹرسٹ اینڈ اے فرینڈ آلسو. تو باقی وہ خود بھی موبائل کا کم استعمال کرے. اگر وہ کم کریں گی تو آبویسلی اسٹوڈنٹ بھی کم کرے گا, ان کا بیبی بھی کم کرے گا. تو زیادہ سے زیادہ ٹائم بچوں کے ساتھ مدر کا اسپینڈ ہونا چاہیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. اچھا مریم, لاسٹ میں مجھے ایک اور چیز بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بچے پہ ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. بچہ وہ نہیں کرتا جو آپ اسے کہتے ہیں, بچہ وہ کرتا ہے جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے. بالکل.
بالکل ایسا ہی ایگریڈ 100% ایگریڈ. میرے ساتھ ایسی فیملیز ہیں جنہیں میں ٹیوشن پرووائڈ کرتی ہوں اور وہ ان کے ساتھ انگلش میں بات کریں, ان کو آپ ایسے سکھائیں, ان کو آپ ویسے سکھائیں, لیکن اپنا جو ان کا انوائرمنٹ ہے وہ پنجابی اسپیکنگ ہے, تو وہ بچہ تو اسی کو فالو کرے گا. ٹیچر نے 2 آور کے لیے آنا ہے, 1 آور کے لیے آنا ہے, ٹیچر کو اتنا زیادہ بادر نہیں کرتا. تو میری مدر سے بھی یہ ریکویسٹ ہے, اگر وہ ہمیں کہتی ہیں تو پہلے وہ خود کو ٹھیک کریں, اپنا انوائرمنٹ ویسا کریں, تو آٹومیٹکلی بچہ ان کو, جیسا کہ آپ کا کوشچن تھا, انوائرمنٹ سے پک کرتا ہے, environment کو ہی فالو کرتا ہے. if we will provide a good environment, then we will get a good production of our students. جیسا environment دیں گے اسٹوڈنٹ ویسا ہمیں ملے گا, بیبی ہمیں ویسا ملے گا. بالکل. مریم بے حد شکریہ, وہ ہمارے ساتھ موجود تھی, گفتگو کر رہی تھی, اور مجھے امید ہے کہ بہت ساری مائیں جن کی یہ ایشوز ہے کہ جی بچہ پڑھتا ہے تو موبائل استعمال کرتا ہے, کیوں استعمال کرتا ہے, اس میں بھی ماؤں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو